بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی سہانی صبح کے اندر، برکتوں والے رحمتوں والے لمحات کے اندر، آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی گھڑیوں کا صدقہ، لمحات کا صدقہ جو ہم سے الوداع ہو کر جا رہی ہیں، جو لمحے باقی ہیں، جو گھڑیاں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو ہمارے لیے ویسے رحمت، ویسے برکت بنائے، اور ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ناظرین اکرام، یہ دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ ان لمحوں کو، ان گھڑیوں کو کے اندر اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مغفرت کا، اپنی بخشش کا سماع اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر اللہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان اگلے سال جو لمحے ہوئے ہیں، گھڑیاں اللہ ہم نصیب فرمائے، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ پر ایک خاص کرم فرمایا ہے، یہ فضل فرمایا ہے، اور ایک انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، تاکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جو ہے اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اور یہ آخری اشرہ بھی عتق من النار، جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع، آج ٹاپک ہمارا شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار کمالات، بے شمار عظمتیں، بے شمار رفعتیں عطا فرمائے۔ جس پہلو کو دیکھا جائے، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرما دی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز، گفتگو کا انداز دیکھ لیں، آپ کے چلنے کا انداز دیکھ لیں، آپ کا صحابہ کے ساتھ معاملات کرنے کا انداز دیکھ لیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ انداز دیکھ لیں، دشمنوں کے ساتھ معاملات دیکھ لیں۔ جس زاویے سے بھی دیکھیں، جس طرف سے بھی دیکھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہمیں ایک حسن نظر آئے گا۔ کیوں نہ حسن نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا، ایسا حسین و جمیل بنایا کہ آپ سے بڑھ کر کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل گویا اس طرح بنایا کہ پوچھ پوچھ کر اے محبوب آپ کو کس طرح بنایا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بڑا باکمال تھا، اتنا حسن تھا کہ مصر کی عورتیں ہاتھوں میں پھل ہیں، چھری پکڑی ہوئی ہے، جب حسن کے ایک جلوہ دیکھا ہے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ لیکن وہ تو حسن یوسف تھا، لیکن جو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو تو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہاں تو عرب کے لوگ ہیں، وہ ایک ابرو کے اشارے پر، اس نام محمد پر، حسن تو اس کے لازوال ہے، اس کی عظمتیں اور رفتیں وہ تو بڑی آگے کی بات ہے، لیکن صرف نام محمد پر لوگ جو ہے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اس نام پر لوگ تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پر آتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا جو میں نے آپ کے سامنے ٹاپک ذکر کیا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح پیار کرتے تھے، کہ چلنے کے انداز کو بھی صحابہ جانتے تھے کہ میرے کریم آقا کس طرح چلتے تھے۔ صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت کے اندر کس طرح کھڑے ہوتے تھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک کے بال کس طرح تھے، آپ کے چہرے مبارک کے خد و خال کس طرح تھے۔ یہ سارا کا سارا صحابہ ہر چیز کو انہیں اپنے اندر سمو رکھا تھا۔ آج اس عظیم ہستی کا یہ ذکر ہم کما حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں کہ ہم نے مدینے کے تاجدار کے ذکر کو جس طرح حق ہے آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنے کا ہم نے وہ حق ادا کر دیا، نہیں۔ ہم یہ چند لمحے، چند گھڑیاں بیٹھے ہیں، اس لیے
اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے، آپ کے حسن جمال کے تذکرے کر کے اپنے من کی دنیا کو سنوارنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں اور کوئی مدعا نہیں، اور پیغام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن جمال کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو، آپ کے دیدار کا اشتیاق ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، اور ہم یہ دعا مانگیں۔ اور جو بندہ مومن تو ہر لمحے ہر گھڑی یہ دعا مانگتا ہے کہ جب وہ بستر پر سونے لگتا ہے یہی دعا آتی ہے، یا اللہ ہمیں ایسی نیند سلا، ایسی نیند سلا کہ جس نیند کے اندر مدینے کے تاجدار کا دیدار نصیب ہو، وہ گھڑیاں میں نصیب فرما جس کے اندر چہرے بدوحا کی زیارت نصیب ہو جائے، واللیل زلف کا نظارہ ہو جائے۔ اور عاشق تو وہ ہے کہ جو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن جمال تو بڑی ابرا الورا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام تو اس بات پر تڑپ جاتا ہے، یا اللہ ہمیں وہ مدینے کی پاک سرزمین ہمیں دکھا دے جہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سوہنے قدم لگائے ہیں، جن گلیوں کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں، عاشق تو ان گلیوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتا ہے۔ جو اہل محبت اہل پیار ہیں، ناظرین اکرام، جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں نا تو ان کے چلنے کا انداز ہی عجیب ہوتا ہے، وہ پورا پاؤں زمین پر نہیں لگاتے اور گلیوں کے درمیان بھی نہیں چلتے، جوتے پاؤں میں نہیں پہنتے، ایک دیوانے کی حیثیت سے، ایک دیوانے کے معنی وہ مدینے کے بازاروں کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ صدیاں بیت چکی ہیں لیکن عاشقوں کے لیے آج بھی وہی لمحے ان کے نظروں کے سامنے ہیں کہ گویا مدینے کے تاجدار ابھی جہاں سے گزرے ہیں۔ ناظرین تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ ہم آگے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائے، اور ذکر بھی آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کا ہو رہا ہے، اور پھر نعت مصطفیٰ انسان سنے تو دل اور مچل جاتا ہے۔ میں گفتگو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا صاحب، آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بن دیکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے آپ کے جلووں کا نظارہ نہیں کیا۔ وہ بڑے نصیبوں والے لوگ تھے، اور وہ قسمت والے لوگ تھے جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صبح بھی دیکھا، شام کو بھی دیکھا، دن کو بھی دیکھا، رات کو بھی دیکھا، لوگوں صحابہ کی محفل کے اندر بھی دیکھا، اکیلے بھی دیکھا، امر کی حالت کے اندر بھی دیکھا، جنگ کی حالت کے اندر بھی دیکھا۔ وہ بڑے لوگ نصیبوں والے تھے، لیکن ہم نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہر بندے مومن کی یہ شوق ہے، اس کے دل کے اندر یہ آرزو مچل رہی ہے، یہ تمنا ہے کہ ہمیں مدینے کے تاجدار کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو اس حوالے سے حضرت صاحب بیان فرمایا کہ صحابہ نے کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، اور کس طرح جو ہے نقشہ کھینچا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ رمضان مبارک کے ان گزرتے اختتامی لمحات میں یقیناً ذکر رسول بہت انوار و تجلیات، فیض و برکات کے حصول کا سبب ہے، عمومی زندگی میں بھی ڈھیر و برکات کا سبب ہے۔ شمائل رسول آپ کا عنوان آج جو قائم ہوا ہے، یہ وہ عنوان ہے، یہ وہ مضمون ہے کہ جس کو بیان کرنے کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پر ہیں، لیکن جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو شب و روز دیکھا، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے کہو کہ میں حضور کا نقشہ بیان کروں تو ما اتقت، مجھ میں تو طاقت ہی نہیں کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نقشہ بیان کر سکوں۔ یعنی جن صحاب نے نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا ہے ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ باقی صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے، تو وہ کہتے تم نے نہیں دیکھا،
کہتے کہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جو نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھنے کا ایک طریقہ تھا جو مجھے آ گیا تھا، حضور کے حسن کو دیکھنے کا ایک طریقہ تھا جو مجھے آ گیا تھا، میں نے اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے اور حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فلما نظرت الی انوارہ فوادات کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھاتا تو میں فوادات کفی علی عینی، تو میں اپنی انگلیوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آنکھوں پر اس خوف سے رکھ لیتا کہ کہیں میری نظر ہی نہ چلی جائے۔ اوٹ سے میں اپنی ہتھیلیوں کی اوٹ سے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کرتا تھا، انگلیوں کے یہ درمیانی حصے سے نبی پاک علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ آپ ہی کا وہ مشہور شعر نا وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ، کہ میری آنکھ نے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین آج تک دیکھا ہی نہیں، اور کسی ماں نے آپ جیسا جمیل جنم ہی نہیں دیا۔ فرمایا کہ یہ آپ کا مارکۃ الارا مشہور زمانہ شعر ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، کانک قد خلقت کما تشاء، آپ کی منشا کے مطابق اللہ نے آپ کو تخلیق فرمایا۔ برِ صغیر کا بڑا مشہور عظیم علمی گھرانہ ہے، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا گھرانہ ہے۔ ان کے بڑے جو ہیں حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام میٹھے حسن والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حسن یوسف پہ تو انگلیاں کٹی ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں کچھ ہوا، آپ کے بارے میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے، اے پیارے عبدالرحیم، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، کہ مالک نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا ہے۔ اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو فرمایا کسی میں دیکھنے کی تاب نہ ہوتی۔ حضرات صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں کہ 70,000 بشریت کے پردوں میں حسن سرکار کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، پھر بھی دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا نا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشائی ہو۔ یہ جو حضور نے فرمایا کہ میرا حسن نمکین ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام میٹھے حسن والے ہیں، تو علماء نے بیان کیا کہ حسن کی 2 قسمیں، ایک حسن ملاحت، ایک حسن صباحت۔ حسن صباحت یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف نظر اٹھے تو ٹھہر جائے، ٹک ٹکی بندہ باندھ کے دیکھے، یہ حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حسن ملاحت وہ ہے کہ جس کی طرف نظر اٹھ ہی نہ سکے، جس کی طرف نظر اٹھ ہی نہ سکے، یہ حسن اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا تھا۔ وہی جو حضرت حسان ابن ثابت فرما رہے ہیں کہ میں اس خوف سے کہ میری نظر نہ چلی جائے، میں انگلیاں رکھ کے اوٹ سے نبی پاک علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا وہ واقعہ پچھلی رات کو جب وہ سلائی کر رہی تھی، کڑھائی کا کام کر رہی تھی، سوئی کا کام کر رہی تھی، سوئی گر جاتی ہے، ادھر سے دیا بھی بجھ جاتا ہے، کہتی ہیں کہ میں نے سوئی تلاش کیسے کرتی، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو آواز دی یا رسول اللہ
آپ میرے کمرے میں ذرا تشریف لائیے۔ حضور میرے کمرے میں آئے تو حضور کے چہرے سے نور کی ایسی کرنیں نکلی کہ میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا اور میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس دنیا سے جانے سے پہلے دعا ہے، یا اللہ اپنے محبوب کا جلوہ نصیب فرما، حضور کا زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ تو ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے۔ پیر مہر علی شاہ بھی اس صورت نو میں جان آکھاں کے جاننے جانا۔ تو یہ سارا اگر یہ کلام پڑھنے شروع کر دیں تو یہ وہ کلام ہے جس کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی اثر کی سنتے رہ گئی تھی، مدینے کے تاجدار کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے صورت مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ نعتیں لکھی ہیں۔ وہ صورت مصطفیٰ سامنے ہوتی تھی، مصطفیٰ کے جلوے سامنے ہوتے تھے اور وہ آپ کی تعریف لکھ رہے ہوتے تھے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ صورت نو میں جان آکھاں کے جان۔ تو یہ لمحے ہیں، وہ گھڑیاں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن عطا کیا تھا، وہ جمال عطا کیا تھا کہ اللہ نے پردوں کے اندر چھپا کے اپنے محبوب کی اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ جیسے آپ صاحب نے بتایا کہ 70,000 پردوں کے اندر اگر ایک بھی حجاب اٹھ جاتا ہے، ایک بھی پردہ اٹھتا تھا تو کسی کے اندر تاب نہیں تھی کہ تب پر آپ کے حسن و جمال کا جو ہے وہ مشاہدہ کر سکے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور سلسلہ ہمارا گفتگو کا ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں۔ یہاں پر وہاں اپنی گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے یہاں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے لے جاتے ہیں۔ لجپال زمانے دا محبوب خدا دائے، لجپال زمانے دا محبوب خدا دائے، لجپال زمانے دا جگ سائی منگتا ہے، حسنین دے نانے دا جگ سائی منگتا ہے، حسنین دے نانے دا جگ سائی منگتا ہے، حسنین دے نانے دا حسنین دے پھل جس دے زہرا کلی جس دی، حسنین نے پھل جس دے زہرا کلی جس دی، کی شان بیان کرا آقا دے گھرانے دا، کی شان بیان کرا آقا دے گھرانے دا، در در دی گدائی چھڑ لجپال دوارے
در دردی گدائی چھڑے لجپال دوارے آقائی وسیلہ نے جنت ویچ جانے دا آقائی وسیلہ نے جنت ویچ جانے دا دوزخ چے نہیں سڑ سکتا میرا عقیدہ دوزخ چے نہیں سڑ سکتا میرا عقیدہ جیدے گلچ پٹا ہووے پنج تن دے گرانے دا جیدے گلچ پٹا ہووے پنج تن دے گرانے دا محبوب خدا دائے لجپال زمانے دا جگ سارا دیوانہ حسنین دے نانے دا آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی، اور نعت ہے کیا ہے؟ نعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ہے۔ ہر ایک بندہ اپنے اپنے انداز کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی حسن کو بیان کر رہا ہے، آپ کے جمال کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نعت لکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں، نعت پڑھنا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ نعت کس کی لکھ رہے ہیں، تعریف کس کی بیان کر رہے ہیں؟ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہ نعت لکھتے ہوئے بھی اگر انسان ذرا سا بھی کہیں پھسل جاتا ہے تو بڑا نقصان کا خطرہ ہے۔ اگر ذرا سا بھی لفظوں کے اندر تھوڑا سا ہیر پھیر ہو جاتا ہے تو یہ کوئی عام بارگاہ نہیں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کی آداب خود خالق کائنات بیان فرما رہا ہے، کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھنے کا طریقہ خود میرے رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو اس وقت بولنے کا انداز تمہارا کیسا ہونا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو جس طرح آپس میں اونچی نیچی آوازیں کرتے رہتے ہو نا، اس طرح آواز نہ کر بیٹھنا۔ یا رب العالمین، اگر آواز بلند ہوگی تو نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا باقی تم گناہ کر بیٹھتے ہو، جرم کر بیٹھتے ہو، خطا کر بیٹھتے ہو، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم آ کر توبہ کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال چلے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے تم آؤ گے، تم تو سمجھ رہے ہوگے میرے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہیں، میں بڑا پرہیزگار تھا، میں نمازیں پڑھتا رہا، میں جہاد کرتا رہا، میں زکاتیں دیتا رہا، لیکن کوئی زبان سے ایسا کلمہ نکل گیا، ایسی بات نکل گئی کہ سارے کے سارے اعمال ختم ہو گئے اور شعور تک بھی نہیں ہوا۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ یہ آداب بجا لاتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، فرمایا ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی، پکیزہ رزق بھی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ایسا ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کا نام کیا؟ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو ان کی آواز ناظرین کرام قدرتی طور پر بلند تھی، وہ اونچا ان کو سنائی دیتا تھا، اور جس کو اونچا سنائی دیتا وہ خود سمجھتا ہے کہ سارے لوگوں کو جو ہے اونچی آواز سنائی دیتی ہے، وہ قدرتی طور پر اونچی آواز میں بولتے تھے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو گھر میں بیٹھ گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا وہ میرے غلام کہاں ہیں؟ پتہ کرو جا کر، وہ بیمار تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی دکھ تو نہیں ہے؟
جب پتہ کیا گیا گھر والوں نے بتایا کہ اتنے دن ہو گئے وہ ان کے کام صرف رونا ہے اور کوئی کام نہیں ہے، نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سرکار ہے، نہ کسی کے ملنے کی ان کے اندر تمنا ہے۔ تو پوچھا گیا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں جب حاضر کیا گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں تو تباہ و برباد ہو گئے، میرے تو سارے اعمال ضائع چلے گئے۔ یا رسول اللہ میری آواز بلند ہے، قدرتی طور پر میں جان بوجھ کر تو نہیں بولتا۔ اب اس بندے نے کئی دن تک، اس صحابی رسول نے کئی روز تک میرے کریم آقا کے پیچھے آ کر نماز نہیں پڑھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود نماز پڑھانے والے ہوں، خود مصلی امامت پر ہوں، وہ صاحب قرآن خود قرآن کی تلاوت کرتے ہو، وہ کتنا لطف آتا ہوگا، لیکن کئی روز پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ جب یہ بات سنی نا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا عطا فرمائی۔ کیا دعا عطا فرمائی؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سعادت والی زندگی عطا فرمائے، تجھے سعادت والی زندگی عطا فرمائے، تجھے اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے، اور اللہ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ مقام کیسے ملا ہے، یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ یہ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ تین دعائیں میرے کریم آقا نے عطا فرمائی، اور پھر صحابہ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سعادت والی زندگی عطا فرمائی۔ پھر دوسری یہ دعا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی شہادت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت عطا فرمائی، تو جو شہید ہوتا ہے اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کسی جگہ اگر کفار مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب میرے کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھو تو ہر بات پہ سوال نہ کر دیا کرو، بلکہ توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ صحابہ کی عادت ہوتی تھی صاحب کہ جب کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے سمجھ نہ آتی تو پوچھتے تھے، اور راعنا کا لفظ جو ہے استعمال کر دیا، رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو یہاں پر کافروں نے اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا شروع کر دیا، جس کے اندر بے ادبی کا زمرہ بات آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ اور ناظرین کرام، یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے لوگوں پر کوئی اعتراض کرے تو اس کے چھوٹے جو ہے باپ پر کوئی اعتراض کرے تو بیٹا اس کی طرف جواب دیتا ہے، کسی افسر پر کوئی اعتراض کرے تو اس کے ماتحت اس کی دفاع کرتے ہیں، کسی کوئی پر کوئی اعتراض کرے تو ان کے مرید جو ہے اس اعتراض کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات ہی کچھ اور ہے۔ جب کوئی بات کرتا ہے مدینے کے تاجدار کے بارے میں، نبیوں کے تاجدار کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں، تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو صحابہ جواب نہیں دیتے، خود خالق کائنات لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ یہاں بھی جب کفار نے یہ لفظ بولا تو رب ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا کا لفظ نہ بولنا۔ کیا یا اللہ بولنا؟ فرمایا وقولوا انظرنا واسمعوا، فرمایا پہلے تو یہ ہے کہ بات کو توجہ کے ساتھ سنو، اگر پوچھنا بھی پڑھ رہے تو کیا کہنا ہے؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے۔ تو جن کی یہ شان ہے، جن کا یہ مقام اور جن کا مرتبہ ہے، ان کے حسن و جمال کی بات کرنے بیٹھے ہیں۔ تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ نے جو حلیہ بیان کیا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر مزید شوق پیدا ہو، مزید عشق پیدا ہو کہ ہم اس تڑپ کے اندر سوئیں کہ جب ہمیں ہماری آنکھ لگے تو مدینے کے تاجدار کا دیدار ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ یہ تڑپ پیدا ہو تو تب ہی جلوے نظر آتے ہیں، جب تڑپ نہ پیدا ہو تو یہ جلوے نظر نہیں آتے۔ دیکھیں، ہر مسلمان اور رسول اللہ سے محبت کرنے والا اپنے دل میں یہ خواہش، عشق، محبت اور جذبہ اس کے دل میں موجزن ہے کہ وہ وقت بندے کا بیدار ہو اور وہ حسین لمحات سعادت برے جلوہ گر ہوں کہ جسد رسول اللہ کی زیارت بندے کو نصیب۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حضور کو یاد کرنا، اپنے آقا کو سوچنا، یادوں کی گرفت میں لانا، خیالات کی دنیا کو ان کی یادوں سے روشن کرنا اور ان کے نغمے آلاپنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان کے پیار میں جینا، ان کے پیار میں مرنا، ان کے پیار میں زندگی کے لمحوں کو گزارنا، یہی اصل میں غلامی ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی
اپنے محبوب اپنے آقا کریم علیہ السلام سے غافل نہ ہوں۔ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان پہ ایمان لایا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک کو دیکھیں جن پہ صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، بن دیکھے ہم نے ایمان لائے، اور حضور کے زمانے کے بعد مسلمانوں نے حضور پہ اپنا تن من دن سب قربان کر دیا۔ دیکھیں 11 ہجری کے اوائل میں نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، حضور کے صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کرنے کے بعد بھی 100 سال تک زندہ رہے۔ حضور کے وصال کے بعد آپ 100 سال بعد بھی زندہ رہے۔ حج کا موسم ہے، مسجد حرام کا صحن ہے اور لوگوں کا ہجوم ہے، دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر موجود ہیں۔ آپ ایک کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، کہتے لوگوں اس وقت روئے زمین کے اوپر میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے نبی پاک کو دیکھا ہو، جس نے حضور کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی ہو۔ قرآن بھرا پڑا ہے حضور کے شمائل اور حلیے سے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ جناب یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، قرآن حضور کے حلیے کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ یادوں کی گرفت میں حضور کے زمانے کو لانا چاہیے اور حضور کے سنہری دور کو اپنی آنکھوں کے اندر اسے سمانا چاہیے، اتارنا چاہیے، روح میں اتارنا چاہیے۔ حضرت ابو طفیل فرماتے لوگوں میں ہوں جس نے حضور کو دیکھا ہے۔ ناز ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، میں نے حضور کی باتیں سنی ہیں، میں نے حضور کے جلووں کا نظارہ کیا ہے۔ وہ استاد ذوق نے کہا تھا نا کہ اے لوگو آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی، اے لوگو تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی۔ گویا آج کا ایک عام آدمی اپنے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ مجھے دیکھنا، آنے والے زمانے تم لوگوں تم ناز کرو گے تو جس نے اس کائنات کو، رب کی کائنات میں سب سے جو شاہکار رب کا امام الانبیاء کو دیکھا وہ کیسا ناز کرتی ہوں۔ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں لوگوں میں نے دیکھا ہے، ناز ہے۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے یہ سنا تو اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے اکٹھے ہو کے پھر کسی مسئلے پہ بحث نہیں کی کہ کوئی مارکۃ الآراء مسئلہ پوچھ لیں، کوئی حدیث پوچھ لیں، نہیں۔ آج سب نے اکٹھے ہو کے یہ کہا، اچھا کسی مسئلے کے بارے میں نہیں پوچھا، کیا کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہم سے حضور کا حلیہ بیان کرو اگر ملے ہو حضور سے، اگر تم حضور سے ملے ہو ہم سے حضور کا حلیہ بیان کرو کہ وہ کیسے تھے، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ہم سے بیان کرو ہمارے آقا کا حلیہ وہ کیسے تھے، کیسا ان کا حسن تھا، کیسا جلوہ تھا، کیسا نظارہ تھا، کیسی آپ کی شخصیت تھی، وہ دعا کا مکھڑا جس کی تم نے زیارت کی۔ ابو طفیل ہمیں سناؤ، آج ہم نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا، کوئی حدیث نہیں، بس ہمیں ہمارے آقا کا جن آنکھوں سے تم نے دیکھا ہے آج ہمیں وہ نقشہ ہماری روحوں میں اتار دو، وہ حسن ہماری آنکھوں سے اتار دو، ہمارے کانوں سے اتر کے ہماری روح میں ہمارے آقا کا حلیہ سما جائے، ایسے اتار دو کہ ہمیں حضور سامنے بیٹھے نظر آئیں۔ صحابی رسول حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، کان ابیض ملیحا مقصدا۔ آپ نے کہا 3 لفظ، وہ سفید خوبصورت اور میانہ قامت تھے، میانہ قد کے تھے۔ بس یہ 3 لفظوں میں حضور کا سارا حلیہ نقشہ سما کے رکھ دیا، اور حضور کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی نبی پاک ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، عرفی نام بلانے کے لیے وہ کہا کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ ابیض،
یعنی وہ بلایا کرتے او گورے رنگ والے، یہ نام لے کر نبی پاک کو پکارا کرتے تھے۔ ابھی حضرت صاحب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اس نے تو ہلا کے رکھ دیا کہ غالباً ترکی کی سڑکوں پہ یا کسی اسلامی ملک کی سڑکوں پہ ایک میڈیا کا شخص مائک لیے گھوم رہا ہے، وہ جس سے ایک عورت سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اگر اچانک نبی پاک تمہارے سامنے آ جائیں تو تم کیا کہو گے؟ حضور تمہارے سامنے اچانک آ جائیں تو تم کیا کہو گے؟ تو مسلمان تو تڑپ رہا ہے، تو کوئی جواب نہیں سوائے آنسوؤں کے۔ وہ دوسری جگہ جاتا ہے، ایک اور خاتون سے پوچھتا ہے، اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں۔ وہ مردوں کے پاس آتا ہے، مردوں سے پوچھتا ہے تم بتاؤ اگر نبی پاک تمہارے سامنے آ جائیں تو تم کیا کہو گے؟ کچھ بھی نہیں جواب سوائے آنسوؤں کے۔ تو ناظرین اکرام، ہم ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا۔ صحابہ نے دیکھا، اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہیں، ان کی ایمان کی فضیلت بیان فرما دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ان کی ایمان کی اتنی فضیلت بیان کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے وحی کو اترتے دیکھا ہے، قرآن نازل ہوتے دیکھا ہے، مجھے مکے کے گلیوں اور بازاروں میں چلتے دیکھا ہے، مجھے مدینے کے اندر دیکھا ہے، مجھے مسجد نبی کے اندر میرے پیچھے تم نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے جلووں کو دیکھا نہیں ہے، میرے جمال کو دیکھا نہیں ہے، میرے اوپر قرآن کو نازل ہوتے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کے اندر عشق کتنا ہے، محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے۔ فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں، وہ تو ایک جلوے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ان صرف نام پر، جلوے تو بڑی دور کی بات ہے، میرے نام پر اپنا سب کچھ کٹا دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ تذکرے ہیں کہ انسان کرتا رہے، جیسے جیسے آگے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے یہ ذکر اور جو ہے اس کے اندر جمال حسن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ذکر وہ ہے جو اس ذکر کو کرتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ہم دنیا کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، کوئی اپنے لیڈر کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کسی کا ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ دنیا کے لیڈر ہیں، ان کا ذکر کرو، لیکن سب ذکروں سے جو ذکر اعلیٰ ذکر ہے وہ ذکر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آئے بات مدینے کے تاجدار کی، جب بات آئے آپ کے حسن و جمال کی، تو ساری دنیا کے ایک سائڈ پر رکھ دو، اس وقت صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جہاں پر میں مختصر سا وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا۔ ناظرین کرام، جس نے بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی سمجھ کر دیکھا، اللہ کا آخری رسول سمجھ کر دیکھا، جس نے ایک لمحہ میرے کریم آقا کو دیکھا ہے، پھر وہ کسی اور طرف گیا نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جو کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے ہمیں ایسی زبان بھی نہ عطا کرے۔ لیکن بات میں ان لوگوں کو کر رہا ہوں جو کہتے تھے کہ سب سے زیادہ ہم نفرت نبی کریم اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے ہیں، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا تھا، ایک لمحے کی دیر ہوئی ہے، جب پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے سب دنیا سے بڑھ کر جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ پیار کرتے ہیں، وہ کون ذات ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ان سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل بھی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات کا واقعہ ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی محفل کے اندر جلوہ فرما رہے ہیں، اور غالباً یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سرخ رنگ کا حلہ آپ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا، اور چودھویں کے
رات تھی، چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اب غلام کیا کرتا ہے؟ غلام کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہے تو کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہے تو کبھی زمین کے چاند کو دیکھتا ہے۔ آخر میں فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ جب پوچھا گیا ہے جابر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آسمان کے چاند کو بھی دیکھتا ہوں، مدینے کے تاجدار کے چاند کو دیکھتا ہوں۔ کیا مشاہدہ کیا ہے، کیا رزلٹ نکالا ہے؟ کہا جب آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں تو نظریں تھک جاتی ہیں، جب چہرے بدوحا کو دیکھتا ہوں تو جی یہی کرتا ہے کہ چہرے بدوحا سامنے ہو، آنکھیں میری ہوں، میں ساری رات ساری زندگی جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہوں۔ یہ صحابہ کی یہ محبت اور یہ پیار تھا کہ صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک وہ صحابی رسول بھی ہے جو ہر روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام ایک دن چھوڑ کر آیا کر، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب ایک دن تو وہ گھر میں ٹھہرے، لیکن اگلا دن آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم نہ فرمانا، مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ دن کیسا گزارا ہے، میں نے یہ لمحے کیسے تڑپ کر گزارے ہیں، اور صحابہ کی حالت تھی کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صحابہ صفہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر، کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ چہرے بدوحا کی زیارت ہو جائے۔ بھوک کی نہیں فکر، پیاس کی نہیں فکر، بچوں کی نہیں فکر، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، صرف ایک ہی فکر ہے کہ چہرے بدوحا کی زیارت ہو رہی۔ ایک اور حضرت صاحب ایک صحابی رسول ہیں جو آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام ان قیامت کے ہولناک لمحوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے نمازیں پڑھی تھی، جہاد کیا تھا، زکاتیں دی تھی، لیکن عرض کی یا رسول اللہ میں نے مجھے ان چیزوں پر کوئی مان نہیں ہے۔ پھر فرمایا تمہارے لیے ایک پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ فرمایا جو انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ پیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک اور صحابی میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آج بڑا پریشان ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشانی کے عالم میں آئے ہیں۔ میرے کریم آقا نے پوچھا اے میرے غلام آج کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کیا کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے، کوئی گھر کے اندر معاملہ بن گیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اور پریشانی نہیں ہے، کوئی اور دکھ نہیں، کوئی اور تکلیف نہیں ہے۔ پھر فرمایا میرے غلام یہ کیوں ایسی حالت بنا رکھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان۔ آج ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا تو سوچ کا زاویہ چینج ہو گیا۔ کیا سوچ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرما جانا ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی موت نے آ لینا ہے، لیکن یا رسول اللہ دنیا کے اندر کوئی دکھ اور تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جتنا بڑے سے بڑا غم بھی آتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں، سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، مقام محمود پر ہوں گے، ہم گناہگار جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے، تو یا رسول اللہ وہاں پر اگر جی کر گیا آپ کو دیدار کرنے کے تو پھر کیسے کر سکیں گے دیدار؟ یہی میں سوچ رہا تھا، اسی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں میرا دیدار کیا جا سکتا ہے، جہاں امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ایک وہ مقام ہے، دوسرا وہ مقام جسے پل صراط کہتے ہیں، اور تیسرا وہ مقام ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ فرمایا یہ 3 وہ مقام ہوں گے جہاں میرا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے حسن جمال کے تذکرے کرتے چلے جائیں تو وقت گھڑیاں بیت جائیں، وقت زندگیاں ختم ہو جائیں، انسان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا کما حق ہو تذکرے نہیں کر سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت صاحب اللہ نے آپ کو حسن بھی عطا فرمایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ اگر آنکھ کے معجزے کا ذکر کیا جائے، لواب دہن کا ذکر کیا جائے تو یہ بھی بہت بڑے پورے ایک ٹاپک ہیں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دست اقدس کی برکت تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پورا کا پورا ہی حضور سراپا معجزات ہے۔ آپ کے وجود عطر کے ایک جز کے بے شمار فیض و برکات، انوار و تجلیات سے اللہ نے امت کو
فائدہ اور نفع اور برکات سے نوازا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہزاروں باطنی اور روحانی فیض و برکات کے حامل تھے۔ جس کسی کو بھی آپ نے ہاتھ سے مس کیا اس کی تو قسمت ہی بدل گئی۔ وہ ہاتھ کسی بیمار کو لگا، نہ صرف یہ کہ وہ تندرست ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، بلکہ اس کی خیر و برکت کی تاثیر تا دم آخر وہ اپنے قلب و روح میں محسوس کرتا رہا۔ کسی کے سینے پر یہ ہاتھ لگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تو اسے علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ بکری کے خشک تھنوں میں اس دست اقدس کی برکت اتری تو وہ عمر بھر دودھ دیتی رہی۔ ساری عمر اس کے تھنوں سے دودھ نہ ختم ہوا نہ خشک ہوا، اور برتنوں کے برتن وہ بکری دودھ کے بھرتی رہی۔ اور کسی کے توشہ دان میں موجود گنتی کی چند کھجوروں کو اگر حضور کے دست اقدس نے مس کیا تو اس سے سالوں تک منوں کے حساب سے کھانے والوں نے کھجوریں کھائیں، مگر پھر بھی اسے ذخیرے میں کمی نہیں آئی۔ ایسا دست قدرت تھا کہ اعلیٰ حضرت بھی عشق و محبت میں جھومے، اور پھر کہا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ ان ہاتھوں سے حضور نے کائنات کو نوازا۔ مدینے کے لوگ سخت سردی کے دنوں میں اپنے برتن پانی سے بھر کر لے کے آیا کرتے اور نبی پاک سے عرض کرتے حضور اپنے ہاتھ اس کے اندر پانی میں ڈبو دیں۔ سخت سردی میں بھی حضور لوگوں کو نوازتے اور سردی کا خیال نہ کرتے۔ اتنی ہاتھوں کو جما دینے والی سردی میں حضور پھر بھی اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالتے، لوگ برکت حاصل کرتے تھے۔ حضور ان کو نوازا کرتے تھے، اپنا دست اقدس پانی میں ڈال دیا کرتے تھے، لوگ اس دست اقدس کی برکات اور فیوز و انوار و تجلیات سے اپنے آپ کو اس سے پھر بہرہ ور کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر نبی پاک علیہ السلام کو نوازا۔ حضور کے دست اقدس کے بے شمار معجزات۔ اللہ تعالیٰ حضور کے یہ حسن کا تذکرہ جو آج نظم کی صورت میں بھی اور نثر کی صورت میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، نعتیں بھی آپ نے سنی آج، کیوں حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نثر کی صورت میں بھی ہم کر رہے ہیں اور نظم کی صورت میں ثنا خوان آپ کو محظوظ کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری زندگی کے جب تک تا دم آخر اللہ حضور کا جلوہ ہماری آنکھوں میں سموئے رکھے۔ جب دنیا سے جانے لگے، جب موت کی ہچکی ہو تو پھر حضور کا جلوہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ وہ جلوے اور وہ لمحے نصیب فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، جی تو کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بزم سجی رہے، گفتگو سلسلہ جاری رہے، کہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کرنے سے دل کو سرور اور راحت محسوس ہوتی ہے، اور یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے۔ مشکلات کے اندر انسان ہو، ذکر مصطفیٰ کرے، مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو تو ذکر مصطفیٰ کرے، اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہے، ذکر مصطفیٰ کی برکات ہے کہ ذکر جہاں یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، صحابہ کا یہ معمول تھا، وہ ہر رات اپنے گھروں میں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کے ذکر کر تذکرے کرتے تھے، حسن و جمال کے، آپ کی سخاوت کے، آپ کے کمالات کے، آپ کے معجزات کا ذکر کرتے تھے۔ اور ہم بھی یہ اپنا وتیرہ بنیں کہ ہم بھی جب سونے لگے ہماری اولادوں کے اندر تب یہ محبت پیدا ہوگی، تبھی یہ پیار پیدا ہوگا کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے حسن و جمال کے تذکرے اپنی اولادوں کے سامنے کریں گے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم کما حق ذکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ذکر ایسا ہے جس کو چھوڑنے کا بھی جی نہیں کرتا کہ ہم ختم کر دیں۔
وقت کی قلت ہے، وقت کے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم یہ آگے ذکر کرتے چلے جائیں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں جو اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں، ان کا صدقہ اللہ ہم سب پر اپنا کرم، فضل، اپنی رحمت، اپنا احسان شامل حال فرمائے۔ اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، عالم اسلام کو یہ کرونا کی جو وبا ہے اس سے اللہ محفوظ فرمائے۔ سانسیں اٹک رہی ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے اللہ ہماری اس لمحوں کو کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، قبر کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، اور کل قیامت کے دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لوال حمد کی جھنڈے تلے اللہ ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ تو یہاں مجھے اجازت دیجیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ اور درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر، درود ہم کیا پڑھیں گے نبی کی ہستی پر، سلام جن کو خدا کا صبح و شام آئے سلام جن کو خدا کا صبح و شام آئے۔ مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، مجھے اعزاز یہ کافی ہے اے میرے آقا، کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے کہ تیرے در کے غلاموں میں میرا نام آئے۔ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت
ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی تو شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی تو شام آئے حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین حسن حسین کا دیتا ہے واسطہ مسکین فقیر آل محمد میں میرا نام آئے فقیر آل محمد میں میرا نام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام